جی جی پلیز جی اب ذرا قریب کر لیجئے مائک جی مہربانی. جی 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 تو کیا آپ این ایف سی کی کارروائی زیادہ سنجیدگی سے شروع کریں گے؟ اور چھوٹا سی تاثر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سرکاری جو پینشن یا ان کے جو ہر سال انکریز ہو جاتا ہے، یا وہ ای او ڈی آئی کی جو پینشن ہے وہ آپ کے ریڈار پر کبھی نہیں آتی. اس حوالے سے بھی کوئی پالیسی آپ؟ دیکھیے اگر آپ کا جو پہلا سوال ہے آئی تھنک کل سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بہت اچھی میٹنگ ہوئی اور گفتگو ہوئی، اور جیسے میں نے ذکر کیا پہلے بھی کہ یہ صرف اس وقت کی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو ایڈیشنل ریسورسز ہمیں چاہیے فار اسٹریٹجک پرپزز، تو اس میں بھی انہوں نے پورا اپنی مدد کا یقین دلایا. بٹ آئی ڈو وانٹ ٹو پٹ مائی اپریسیشن فار دا پروونس آف کے پی، اور خاص طور پہ مزمل صاحب کے لیے، بیکاز پچھلے 2-2.5 سال سے یہ سیکرٹری فائنانس بھی یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمیں، کیونکہ آپ دیکھیں جو فنڈ کا پروگرام چلتا ہے وہ صرف منسٹری آف فائنانس کا پروگرام نہیں ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام نہیں ہے، وہ پورے ملک کا پروگرام ہے. اینڈ آفٹر دا ڈیولوشن اگر پروونسز، تو سارے پروونسز ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اس فنڈ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں آئی ہیو ٹو اکنالج دا رول دیٹ کے پی ہیز آلسو پلیڈ فرام دیٹ پرسپیکٹو. باقی جو پینشن کی بات ہے جی وہ تو کل ہم جب بات کریں گے اس پہ آئے گے. جی کیانی صاحب ان کو مائک دیں نا. ہاں جی یہ آپ کا مائک آن، یہ ہمارے پاس جی باقی بھی لوگوں نے جانا ہے، 10-15 منٹ اور کرنے، تھوڑا 10-15 منٹ رکھ لیں تاکہ سب کی بات سن لیں ہم. جی جی میں بیٹھا ہوں، آپ فکر نہ کریں. ان کا فوکس اس چیز کے اوپر تھا کہ ہم جو ڈیجیٹلائزیشن کریں گے اس سے ہم تھوڑا میسج ریویو لیں گے، اور خاص کر ٹریڈنگ کریں گے. تو جب ہم نے ٹریڈرز ایک اتنی بڑی میجارٹی کو آپ نے اس سے نکال دیا اس ڈیجیٹائزیشن کے پروسیس سے پھر، اور ان کے لیے ایک نئی انڈسٹری بنے گا، اس کا انڈسٹری کاسٹ ہوگا کہ پچھلے 25 سال سے آپ ان کو اسی طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس پر ایگزٹ دے رہے ہیں. تو اس کا کلیکیانی صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیے. ہاں کریں. اچھا آپ سر آپ نے اس کو تھوڑا سا کیا، میں آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں بتائیے. کہ جو یو اے ای سے ریمیٹنسز بڑی انکریز ہوئی ہے، اس میں بڑا فورسفل ایک آنکڑا ڈالے گا کہ وہاں سے لوگوں کا ایگزٹ ہو رہا ہے، جو پاکستانی وہ واپس آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ والا امپیکٹ ہے. تو اس کے اوپر آپ کا ان ڈیٹیل کتنا ہی دیکھا ہے؟ میں پہلا ذکر کرتا ہوں. دیکھیں دونوں کی ہر قسم کی، جب سے میں نے اور بلال کیانی صاحب نے، اور اس میں حامد صور صاحب نے جو ایف بی آر سے ہیں، انہوں نے بڑا کلیدی رول پلے کیا. تو ایک سائڈ پہ تو یہ آتا ہے کہ آپ ٹیکس کی وسعت اس میں نہیں لا رہے، یو گوئنگ بیک اینڈ یو کنٹینیو ٹو گو بیک ٹو دا سیم فار مور. سیلی کلاتھ ہے، جو آپ کا کوڈیفائڈ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے. تو اب جہاں ہم نے شروعات کی اس پہ بھی آ رہا ہے کہ جی آپ نے کیسے شروعات کر دی. اب دیکھیے 35 سے 40 لاکھ یہ چھوٹے دکاندار ہیں. دس از ناٹ اباؤٹ دا ٹیئر 1 ریٹیلرز. وہاں پوس مشین بھی ہے، سارا ان کا سلسلہ وہی چلے گا جو ہے. اور اس میں ہم نے جو کھوکھے والے ہیں، جو ہیں ریڑھی چلاتے ہیں، ان کو بھی نکالا ہے. تو وی ہیڈ ٹو ٹیک اے اسٹارٹ فرام سم ویئر. اور اس وقت آپ بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک تنقید آتی ہے کہ آپ نے وہ بھی اسکیم شروع کی، وہ بھی اسکیم شروع کی، وہ بھی ناکام ہوئی، یہ بھی ناکام ہوئی. 2016 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اب ایک چیز ایک مشاورت سے اور اس ویو سے آگے ہم لے کر چلے ہیں کہ ہم ان کو پہلے فیسیلیٹیشن دے کر یہ جی ان کو دیں جی، سب کو آپ یہ دیں. تو وی آر ٹیکنگ اے اسٹارٹ فرام سم ویئر.
अच्छा जी, तो अब यूएई वाला जो आपका सवाल है ना, मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि इट्स नॉट कोई ऐसी चीज़ हो। जो मिनिस्टर ऑफ ओवरसीज़ हैं, आप उनसे ज़रूर आप रब्ता कर लीजिए चौधरी सालिक साहब से, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट नंबर्स दे सकते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है, कितने लोग गए, कितने लोग निकाले गए, कितने लोग वापस आ गए हैं। ये तो वो आपको बयान कर सकते हैं। ऑल आई कैन टेल यू कि मुझे इस वक्त ऐसा कोई एक्सोडस नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से भी और देखिए, मैं इसलिए भी ये कहता हूँ कि उस इकॉनमी ने आगे बढ़ना भी है, उस इकॉनमी ने आगे चलना भी है पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, एंड अ लॉट ऑफ आवर डायस्पोरा आर एक्चुअली इन इसेंशियल सर्विसेज। तो ऐसी बात नहीं है कि वो कहें कि जी हमने कल इसेंशियल सर्विसेज जो है वो ख़त्म कर देनी है। लेकिन इसका जो अगर आपको फिर भी डाउट है, तो आई थिंक चौधरी सालिक साहब इज़ द बेस्ट पर्सन कि आप उनसे ज़रूर इस पे बात कर लीजिए। जी आगे चलिए। जी सर, जी बताइए। सर, आपने पिछली मरतबा जब यहीं पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपसे क्वेश्चन हुआ था, आपने कहा था कोई मसलत जायज नहीं होगी, हर एक को टैक्स में अपनी कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी। आपके पास टैक्स के फिगर हैं, आपने ग्रोथ का भी बताया, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, तो ये जरा पहले बता दीजिएगा उसमें कंट्रीब्यूशन इन तबकात की अशराफिया की बड़े लोग कितनी ये ताकतवर लोग। दूसरा ये कि आपने जबान का फीसद भी लगाया, क्रेडिबल भी है, एफडीआर भी सब कुछ है, लेकिन क्या वजह है कि आपने पूरी टीम के साथ हमें एफडीआर में भी ब्रीफिंग दी थी कि सीएफओ को पकड़ेंगे, इतने बिलियन ऑफ रुपीज के हमने कैश पकड़ लिए, सब कुछ किया। कौन सी ऐसी ताकत है कि जो आपसे भी बढ़ गया, तो प्राइम मिनिस्टर भी इसको फोकस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाता, उसका रिकवरी नहीं हो पाता? उसकी अगर डिटेल है तो बता दें। लास्ट सर जी आपका ये कमेंट कर रहे हैं, ये अलाइन नहीं करता कुछ चीजों में जमीनी हकायक से। इसमें आपने ये किया हुआ है कि आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें इजाफा हुआ है। आपने रोजी पिक्चर पेश की है, अगर ये रोजी पिक्चर है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ी है, और रोजी पिक्चर है तो ऑन ग्राउंड जो लोगों की जिंदगी है उसका इम्पैक्ट उतना देखने में क्यों नहीं? ठीक है जी। पहली बात तो है कि देखें, मैं दोबारा कहूँगा, इसलिए हमने वो आपको शीट भी दे दी है। उस शीट के ऊपर इन एडिशन टू द इकोनॉमिक सर्वे, अगर आप कहीं भी कहें कि जो उसमें लिखा भी हुआ है कि ये हकायक हैं, फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स के साथ आप डिसएग्री कर सकते हैं, बट दोज आर फैक्ट्स। तो अभी भी बात करके गए हैं प्लानिंग मिनिस्टर भी, हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी, ये आपका प्रेरोगेटिव है सर, ये आपका प्रेरोगेटिव है, ये आपका व्यू हो सकता है, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं जी। और दूसरा जो है, जो टैक्सेशन रिलेटेड, मैंने तो आपको दो बड़ी स्पेसिफिक एग्जांपल्स दी हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें कैसे हेल्प किया है। और बाकी बजट के बाद अगर आप चाहते हैं ना कि चेयरमैन एफबीआर आपके साथ बैठ जाए, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये आपको एक बहुत मुफस्सल देंगे। बिकॉज मैंने अभी कुछ सेक्टर्स का जिक्र किया, मैंने जिक्र किया सीमेंट और जो शुगर है, वो ये आपके साथ बात करेंगे टोबैको पे क्या एक्शन हुआ है, क्योंकि हो सकता है आपका इशारा वहाँ हो, और ये आपको डिटेल में बताएंगे कि वहाँ क्या एक्शन हुआ है। और इसी तरह जो हम बाकी सेक्टर्स हैं, बेवरेजेस हैं एक्सेट्रा, आप फिक्र ना करें, जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसको लीड कर रहे हैं ना, तो वी आर वेरी क्लियर कि कोई इसमें सीक्रेट काउज नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल बताएंगे और आपकी तसल्ली करवाएंगे। अगर फिर भी तसल्ली ना हुई, फिर हम आपको और फर्दर डिटेल्स देंगे, आप उसके बारे में फिक्र ना कीजिएगा। एक सवाल अक्सर में कीजिएगा। जी छोटा सा सवाल है मेरा, सरमायाकारी की आपने बात की, SIF बहुत मेहनत कर रही है, हमारे हाईएस्ट लेवल पे लीडरशिप से तो शेयर कर रही है। आपने बताया कि कंपनीज जो पहले से यहाँ पे मौजूद हैं वो एक्सपेंड कर रही हैं, लेकिन हमारे पास सरमायाकारी की फिगर कोई नहीं आई कि वो आया लॉन्ग टर्म जिसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो बड़ी है या कम है। और दूसरा मेरा ये, आपने कहा कि 1 अरब के करीब पहुंच गए फ्रीलांसर, उनकी पास कोई ना लेबर लॉस की ना डबल टैक्सेशन की कोई प्रोटेक्शन नहीं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इसके कुछ आप सर देखें, पहली बात तो ये है,
وہ اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ میں آئے گی. اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ میں آتی بھی ہے, اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ میں ہوگی آن لائن سر اویلیبل اور ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی ڈالیں, اویلیبل ہوگی آن لائن ویب سائٹ پہ بھی ڈالیں, ویب سائٹ پہ. سر یہ میرے ساتھ بیٹھے موسم صاحب عرض ہے حضور کہ آئے گی انشاءاللہ. آن لائن لگ گئی, آن لائن ایک منٹ کا اس کی کمپائلیشن میں تھوڑی میں بتا دیتا ہوں تھوڑی اس کی یہ ایک تو میری آپ سے ایک منٹ دیکھیں, میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس کو کسی آرڈر سے لے کر چلیں. جو ساتھ بات ہو رہی ہے آپ کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ آن لائن ہوگی. اس کویشچن کے بعد آپ کے پاس میں یہاں بیٹھا ہوں, میں یہاں میرے بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں جب تک سب کے آپ جب تک نہیں تھکتے میں بھی نہیں تھکتا. میرے بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ تسلی کریں, آپ کے سوال کے جواب دیے ہم آج آپ فکر نہ کریں. جی آپ کا جی ہاں باجوہ صاحب کے آپ کے دو سوال تھے. ایک تو آپ کا دیکھیں انویسٹمنٹ کا سوال ہے. دیکھیں میں نے انویسٹمنٹ کا میں نے کہا کہ لوکل انویسٹمنٹ سے بات چیت شروع ہوگی. جہاں تک ایف ڈی آئی کا تعلق ہے وہ تو نمبرز آپ کے سامنے ہیں, میں نے تو نہیں اس کو بات کرنی جس پہ بات آ رہی ہے کہ جی اتنا یہ کم ہوا ہے ایٹسیٹرا. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ آپ کی جو کہ لوکل انویسٹمنٹ جو ہے, میں نے ابھی لوکل انویسٹمنٹ آپ کو پریویٹائزیشن کی بات کی ہے اور میں نے ابھی یہ 5G اسپیکٹرم کی بات کی ہے. یہ سارے وہ نمبرز ہیں کہ ٹوٹل بڈ پی آئی اے کے لیے 2 کنسورشیم سے $1.2 بلین کی آئیں. جو یہ 5G اسپیکٹرم ہے یہ $500 ملین آیا. تو یہ اب لوکل انویسٹمنٹ آئے گی, دا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ول فالو. یہ تو پہلی بات ہے. دوسرا آپ کا سوال کیا تھا جی؟ فری لانسرز کا. دیکھیے فری لانسرز کو ہم نے یہ میں ان کے سوال سے بھی جوڑ رہا ہوں جنہوں نے پہلے امپلائمنٹ کی بات کی ہے. انصاری صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. دیکھیں امپلائمنٹ جو ہے گورنمنٹ کا کام ہے ایکو سسٹم دینا. وی ہیو دا 3rd لارجسٹ پاپولیشن فری لانسر پاپولیشن ان دا ورلڈ. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ پاپولیشن بڑھتی رہے, ان کو اپ اسکل کرتے رہیں, ری اسکل کرتے رہیں. نمبر 1. نمبر 2, دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری. ہمیں جو ساری باتیں ابھی کی گئی ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کی یہ تکالیف ہیں ان کو ہم کیسے گورنمنٹ جو ہے وہ یہ ان دا نیو ورلڈ آرڈر. اگر ہمارا ہمسایہ ملک دیکھ لیں آپ تھوڑی دیر کے لیے, بیکاز اس میں بہت بڑی ڈسکشن ہوتی ہے کہ وہاں تو گروتھ 8% سے اوپر رہی ہے نا. وہاں کیا تنقید ہو رہی ہے؟ جاب لیس گروتھ. بیکاز جیسے جیسے آپ کیپٹل انٹینسو انڈسٹریز میں جائیں گے, جیسے جیسے آپ پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے, جیسے جیسے آپ اے آئی لیڈ ڈسکشن میں جائیں گے, ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کو اس سائٹ پہ اپ سکل اور ری سکل کرنا ہے. یہ جو آپ کے ٹریڈیشنل چیزیں ہیں کہ جی اتنا ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا, دیٹ پیراڈائم از گون. میں اپنے بچیوں سے بھی بات کرتا ہوں اور ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے نیفیوز اور نیسز سے بھی بات کرتا ہوں. یہ اور ابھی آپ امریکہ میں دیکھیں انٹری لیول جابز آر گون. یہ ابھی انہوں نے ماشاءاللہ کلاؤڈ کی جو بات کی ہے, انٹری لیول کی تو ضرورت نہیں ہے, نہ لا فرمز میں ضرورت ہے, نہ انویسٹمنٹ بینکس میں ضرورت ہے, نہ کہیں اور جگہ ضرورت ہے. دا گریجویٹس ان دا US رائٹ ناؤ آر ایکچولی سفرنگ بیکاز دا انٹری لیول جابز آر گون. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا نا نئے پیراڈائم کے بارے میں سوچنا پڑے گا ایز وی گو فارورڈ. اور ہمارا کام یہ ہے, جو شاہزہ جو منسٹر آئی ٹی ہیں اتنا زبردست کام کر رہی ہیں ان ٹرمز آف پروفیشنل ٹریننگ اینڈ اپ اسکلنگ ری اسکلنگ, دیٹس ویئر وی نیڈ ٹو گو ٹو گیٹ دا امپلائمنٹ گوئنگ. سر آپ پہلے بات کر لیں, آپ ناراض ہوئے ہیں, ان کو دیں تاکہ ناراضگی تو ہم کم کریں.